الدین ایوبی، مسلمانوں پہ ظلم ہوا، فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئیں، ایک دن کے اندر 70,000 مسلمان قتل ہوا۔ گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا، گھوڑے پھسلتے تھے، اتنا خون تھا، اور کچی سڑکیں تھی، اتنا خون تھا، پہلے کچی زمین نے خون پیا، پھر خون اس سے باہر آیا، پھر بھی اتنا 70,000 آدمی قتل ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ میرے غوث اعظم جیلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ جامعہ نظامیہ مدرسہ، یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کیے، مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں۔ مدارس کے اندر دہشت گردی آئی، میں اختلاف نہیں کرتا، لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درس دیا جاتا ہے، امن، پیار اور محبت کی فضا کو عام کیا جاتا ہے وہ مدارس، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے۔ صلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے، مدرسے کا، لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درویش بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد کی، چند سالوں میں نکلو مدد کرے۔ انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا، میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے، میرے اللہ نے میری اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اور میں مجھے نکلنے دے، اللہ میری مدد کرے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی، کوشش کی، چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون بہا تھا اللہ نے اسلام کا جھنڈا پھر سے بلند کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی فاتح بن کے مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ چند سال گزرے، عیسائیوں کا اپنا وہ ظلم ابھی یاد ہے، اور عیسائی سارے لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو، اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گردنیں کٹیں گی، اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بہایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں او عیسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ گردنیں جھک گئیں، جواب کوئی بھی نہیں۔ کہا تم نے 70,000 مسلمان ایک دن میں مارا تھا، بولو تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے، بولو کیا کروں؟ عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہے، تشدد یاد ہے، بربریت یاد ہے، تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتح کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے رویا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا، لا تثریب علیکم، جاؤ تم پر کوئی زیادتی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تم آزاد ہو، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ۔ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان، ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ بی بی آئی، آ کے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا؟ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا۔ جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا، جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا، جا کے کلمہ پڑھ لے۔ مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے 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 دور چلے گئی، تاتاریوں نے قید کر لیا، 4 مسلمان تھے، تبلیغ کرنے گئے، جنگ کرنے گئے، جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے، وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا۔ 4 بزرگ تھے، سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا، بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کا۔ اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا تو مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا۔ اب 4 عالم ہیں، 4 صوفی ہیں، سفید داڑیاں، سر پہ امامے، پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے، چاروں کو اکٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی۔
एक को कहा कि एक एक करके इनको फांसी दो। जब फांसी का वक्त आया ना तो जो सबसे पीछे सूफी थे वो दौड़ के आगे आए, कहने लगे बादशाह पहली बारी मेरी लगा पहली। अब बादशाह ने कहा ठीक है इसे लटका दो। वो करीब आए तो दूसरे दौड़ आए, कहने लगे नहीं नहीं पहली बारी में, मैंने ज्यादा काफिर कत्ल किए, मेरा बड़ा जुर्म है, मुझे पहले सजा दो। उनको फांसी देने लगे तो तीसरे आ गए, कहने लगे नहीं ये तो मेरा कत्ल करता था, रास्ते में बताया करता था, ढूंढ के मैं बतलाता था कि यहाँ ज्यादा तादाद है, मुझे पहले फांसी दो। तीसरे के साथ बात हो रही थी तो चौथा दौड़ा आया, कहने लगा ये रास्ते बताता था, ये तबलीग करता था, ये सारा कुछ करता था, लेकिन कहा ये कहते थे चलो वापस चलते हैं, मैं जाने नहीं देता था, मैं कहता था और काफिर मारने और इलाके फतह करने, मेरा जुर्म बड़ा है, मुझे पहले फांसी दो। बादशाह कहने लगा मुझे 35 साल हो गए हुकूमत करते, बड़ी दुनिया को फांसी दी है, लोग तो एक दूसरे को धक्के देते हैं कि पहले तू जा पहले तू जा, और तुम कैसी कौम हो कि एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो। कहने लगा तुम एक बाप की औलाद हो, जाग रहे आप लोग, तातारी बादशाह काफिर बादशाह इस्लाम की मुखालफत कर देंगे, एक बाप की औलाद हो का नहीं, एक कबीले के रहने वाले हो का नहीं, एक मुल्क के रहने वाले हो नहीं। उसने कहा रिश्ता क्या है तुम्हारा, रिश्ता क्या है? तो बोल के कहने लगे खुदा एक है नबी एक है, खुदा एक है और नबी मुनफरद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या ही अच्छा था होते अगर मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। फरमाया हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है। तो कहा फिर एक दूसरे पे जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बना दिया है, भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए, हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूं, तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे दोस्तों ये रंग था, देखे ना, ये इस धरती ने निजाम देखा है ना, इस फलक में पहली बार देखा, इस जमीन में पहली बार। और मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, उसने पहली दफा देखा। ओहद का मैदान है, 3 सहाबा तपती हुई जमीन पे जख्मों से चूर चूर पड़े हैं। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला लेके पहुंचे, एक जख्मी से कहा तुझे पानी पिलाना है, तो कहने लगा मेरे जख्म थोड़े हैं, वो जो साथ पड़ा है उसके जख्म गहरे हैं, पहले उसे पानी पिला दे या उसे दे दे। उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा वो मुझसे पहले गिरा था, उसका जख्म ज्यादा गहरा है, उसे पानी पिला। तीसरे के पास गए तो कहने लगा चौथा तड़प ज्यादा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा है, मैं तो जवान हूं, बर्दाश्त कर, उस बुढ़ापे की वजह से निढाल हो गया, पहले उसे पानी पिला। चौथा कहने लगा पांचवें के पास जा, पांचवा कहने लगा छठे के पास जा। हजरत अनस बिन नजर कहते मैं रो पड़ा, मैंने कहा मोहम्मद के गुलामों, रसूल ने तुम्हें कैसा जज्बा दे दिया है, जुबानें प्याज से बाहर है लेकिन तुम्हारी अखुबत मरते दम तक कायम है। कहते मैं 7वें के पास गया तो कहने लगा अगर 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मुझे खुद गर्ज न समझ, मैंने नहीं पानी पीना, जा पहले के पास ले जा। कहते मैं पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के पास आया तो रूह परवाज कर गई, मैं 7वें तक आया तो इंतकाल कर गए। कहते हैं पानी का प्याला मैंने उठाया और मैंने जमीन पे रखा तो मैंने कहा पानी गवा रहना, मोहम्मद के गुलाम मर तो जाते हैं पर एक दूसरे का ख्याल बड़ा रखा करते हैं, गवा रहना ये मर जाया करते लेकिन एक दूसरे का दर्द। मेरे दोस्तों लुटा हुआ बर्मा, रोते हुए मुसलमान, सिसकियां और आहें लेती हुई माएं पूछती हैं ए खासा ए खासाने रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती ये उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आने लगा है। और क्या खूबसूरत जुमले कहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने फरमाया था मेरा मोमिन एक जान की तरह होता है, एक जान की तरह होता है, एक को तकलीफ हो जिस्म के एक हिस्से को सारा हिस्सा परेशान होता है। फरमाया ये एक मकान की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। फरमाया ये मजबूत लोग हैं, ये मजबूत लोग। हजरत उमर फारूक का जमाना है, एक आदमी ने सीरी भेज दी एक घर में बतौर तोहफा, कहत का जमाना था, गोश्त मिलता नहीं था, जानवर, एक आदमी ने सीरी भेज दी एक आदमी के घर में। उसने क्या किया,
اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے، ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے، ادھر نہ بھیج دے، یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی، کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آواز ہے، وہاں بھیج دے۔ اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شوہر کو مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہے، ساتھ والے کے چھوٹے ہیں، وہ گزارا نہیں، ادھر نہ بھیج دے۔ ادھر گئی، ایک روایت ہے 7 گھر، ایک روایت ہے 21 گھر، 21 گھروں میں گھومتی ہوئی وہ شریف پھر پہلے کے گھر میں آ گئی، اور پہلا صحابی کہنے لگا صرف تو نے ہی محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، باقی بھی اس نے بھی پڑھا ہوا ہے، صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا، باقیوں نے بھی لیا ہے، اور صرف تیرے اندر ہی جذبہ اظہار نہیں، تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی، سارے ہی پیار کرتے ہیں۔ وہ شریف پھر آ گئی، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ امام نبوی نے لکھا ہے، وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے، پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھر، پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے، پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھروں کے مطابق شوربہ پکا، اور پھر برتن میں ڈال کے وہ بی بی ایک کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو باہر اور کھاؤ، اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے، یہ رنگ چشم فلک نے سکھایا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، زندہ باد وہی ہے جس کو اللہ رسول زندہ باد فرمائے، بڑی مہربانی، اللہ جزا دے۔ بنو قریظہ اور بنو نزیر 2 محلے تھے یہودیوں کے، یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا، مدینہ سے نکال دیا، مدینہ منورہ سے۔ یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے، تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان، ان کے باغ، ان کی جائیدادیں بچ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ، پیسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں، اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے، جائیداد، باغ، مال، علاقہ خالی ہوا ہے، وہ چلے گئے اور لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، شاملہ ہر جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں، وہ کس کس نے نام کرا لیا، کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں، خالی جگہ پڑی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا، حضور نے فرمایا انصاریوں بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی، بنو نزیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں، اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا، جائیدادیں تم نے دے دی ہیں، مکانات دے دیے ہیں، بڑا کچھ تم نے دیا ہے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں۔ تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے، پر وہ بیچارے جھجکتے ہی رہتے ہیں، وہ جھجکتے ہی رہتے ہیں، کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ تو حضور ہم تو پہلے ہی انصار ہیں، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے، مہاجرین کو ہمیں نہیں چاہیے۔ اب چلے گئے بات کر کے، میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا، فرمایا بنو نزیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں، تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں، حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں۔ کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے، آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں گا، آپ انہیں دے دیں۔ میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے، یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا، اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو، اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا، یہ انداز، میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریقے کہ بھائی کہتا ہے دوسرے کو، دوسرا کہتا ہے تیسرے کو۔ عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا امت کو، فرمایا دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں، یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی سزا ملے گی، میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں، میں اسے مسلمان اپنا مانتا ہی نہیں۔ حضور کسے؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے، میں مومن ہی نہیں مانتا۔ سزا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی سزا کا اعلان کروں، میں مانتا ہی نہیں تو میرا ہے ہی نہیں، خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، ہمسایہ اس کا بھوکا، میں نہیں مانتا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی، میں مانتا ہی نہیں اسے۔ اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے، آپ کو اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن
कौन? इतने बड़े लफ्ज हदीसों में मिलते नहीं जितने ये हैं। हुजूर ने फरमाया, रब फरमाएगा बंदे से कि मैं तेरे पड़ोस में भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं खिलाई? कौन कह रहा है? अल्लाह कह, मैं भूखा था, तूने रोटी नहीं दी, मैं नंगा था, तूने कपड़ा नहीं दिया, मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, तू तीमारदारी। या अल्लाह, ना तू खाता है, ना पीता है, ना कपड़ा पहनता है, ना तू बीमार होता है, ला ताखुज़ू सिनतुम वला नौम, तुझे बीमारी आती नहीं, ऊँग नींद नहीं आती, मेरे मालिक तू मेरे पड़ोस में था। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाएगा, वो जो बंदा तेरे पड़ोस में भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो बंदा तेरे पड़ोस में नंगा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो तेरे पड़ोस में प्यासा तड़पता रहा तो वो मेरा ही बंदा था। तू दवाई लेने जाए तो बड़े अस्पताल में और उस बेचारे को 20 रुपए पर्ची के लिए मुयस्सर ना आए तो मेरा ही बंदा था। मेरे दोस्त ख्याल कर और याद रख, ये जो हमसाये ममालिक में जुल्म होते हैं, ज्यादतियां होती हैं, हमारे घर का पंखा अच्छा चलता है, हम जुलूस उस वक्त निकालते हैं जब हमारी लाइट बंद होती है, हम जुलूस उस वक्त निकालते हैं जब हमारा एसेट जो हमें तंग करता है, हम उस वक्त दर्द महसूस करते हैं जब हमारे घर तक आग आ जाती है। ये जो बाहर आग जल रही है ये तेरे घर भी आ सकती है, ये जो बाहर फसाद हो रहा है ये तेरे दरवाजे तक आ सकता है। मेरे रसूल पाक ने एक जान, मुसलमान को एक जान करार दिया। मुझे बताइए, उंगली को कट लग जाए, मुसलमान एक जान है ना, उंगली को लग जाए कट, दिमाग कहता है मैंने नहीं सोचना इसके बारे में, मैंने इसके दर्द को महसूस ही नहीं करना, उंगली की दर्द है, उंगली जाने उसका काम जाने, ऐसे ही होता है ना। बोले पैरों से कहते हैं, उंगली कहती है चल डॉक्टर के पास, पैर कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना, उंगली का काम है उंगली जाए, ऐसे ही है ना। दिल से कहते हैं तू तड़प थोड़ा सा, उंगली को दर्द है, कहते मैं क्यों तड़पूं, उंगली का मामा, उंगली जाने उसका काम जाने। टेलीफोन करना है, डॉक्टर साहब का पता करना है, तो कान कहता है मैंने नहीं बात सुननी डॉक्टर साहब की, जुबान कहती है मैंने नहीं बोलना, उंगली जाने, ऐसा होता है। पैर एहतजाज करते कि मैंने डॉक्टर के पास, मैं क्यों चक्कर खाता फिरूं डॉक्टर की दुकान की, उंगली को दर्द है उंगली जाने, ऐसा होता है। भाई मेरे रसूल पाक ने फरमाया मुसलमान एक जान है, तो दर्द बर्मा के मुसलमानों को हो रहा है तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कोई बात नहीं, वो जाने उनका काम जाने। एक जान है ना, दर्द होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए। फट्टे पे बातें होती हैं इस मौजू पे, असेंबली पे गुफ्तगू हुई है इस मौजू पे, आपकी सूबाई असेंबली इस मौजू पे बोली है, आपके काउंसिल इस मौजू पे बोले, हम तो अपनी अपनी सियासतें, अपने अपने तमाशे, अपने अपने चक्रों में लगे हुए। वो दरिया के अंदर सिसकते मुसलमान, बंगाली कहते हैं हमारे नहीं, बर्मी कहते हैं हमारे नहीं, पाकिस्तानी कहते हैं हमारे नहीं, तुर्की कहते हैं वो किसके हैं, वो किसके हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मेरे दोस्तों क्या हमें क्या गर्ज है, वो जाने उनका काम जाने। ये जब तेरे पैरों तक आग आएगी फिर तुझे पता चलेगा ये बड़ी सख्त आग है। आज जिस काफिर ने बर्मा पर अरसा दराज तंग किया, मुसलमान थोड़े थोड़े मुफाद लेने की खातर ना, बनु अब्बास और बनु उमैया की जंग चल रही थी, बनु अब्बास जो थे वो गालिब आ गए, बनु उमैया जो थे उनकी हुकूमत खत्म हो गई, तो ईसाइयों ने बनु उमैया से कहा कि हम तुम्हारे साथ ताबुन करते हैं, हम तुम्हारे साथ ताबुन करते हैं और बनु अब्बास पे गलबा पाके तुम्हें हुकूमत दिलाते हैं। बनु उमैया बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे बादशाही के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी काफिर की मदद की जरूरत नहीं, हम जितना मर्जी लड़े लेकिन काफिरों के हाथे बनु अब्बास को मरवाने को हम तैयार नहीं है। हमें खबरदार, तुम्हारा आपस का मामला है, हम खुद निमट लेंगे, तुम्हें इजाजत नहीं देते, तुम अंदर कूदो और कूद करके तुम फसादात पैदा करो और मुसलमानों के अंदर तकसीम करो। मेरे दोस्तों मुसलमान को सोचना चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए। घर की जंग से निकल आ, अब बहु साज के झगड़े से बाहर आ जा, अब मल्ले की सियासत छोड़ के बाहर का सोच, अब इस्लाम को तेरी हाजत है। अब पूरी दुनिया जब मुसलमान को देखे, देखे ना फेसबुक यूज होती है, उस पर नौजवान जब इस्लाम की बात करने लगेगा, उस पर जब बड़ा इस्लाम की बात करने लगेगा, पूरी दुनिया में पैगाम जाएगा कि मुसलमान अब जागने लगा है, मुस्लिम खाबीदा बेदार होने लगा है, अब इसकी आंखें खुलने लगी है, अब ये अपने मजहब की बात करता है, अब ये अपने मुल्क से, सूबे से, बरादरी से निकल कर बोलता है, अब ये कहता है कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफी है। अब ये बड़ी सोच रखता है, अब ये आलमी बात करता है। मेरे दोस्तों हमारा तो हाल ये है, इमाम आज़म अबू हनीफा का फतवा है, आप फरमाते हैं जो मौलवी आलमी हालात से बाखबर ना हो वो जुमे की तकरीर ना करे, वो मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकता। आलमी हालात से जो खबरदार ना हो, तो जिसको छुट्टी हो जाए, तूने खत्म नहीं पढ़ा, दौड़ जा मस्जिद से, तू खत्म नहीं पढ़ता, हमारे तुझे पता ही नहीं दुकान रहता है, भाग जा। वो आलमी हालात पे बात करेगा, क्योंकि बेचारे को तो पता मेरी सवेरे छुट्टी हो जानी है, सियासत का लफ्ज़ छेड़ा नहीं तो मैं गया नहीं। याद रखे वो जो बेदारी है, वो जो आला ज़र्फ़ी है, वो जो बड़ी सोच है, वो जो मिल्लत की सोच,
وہ جو قومیت کی سوچ ہے, وہ جو آگے بڑھنے کا زاویہ, وہ تو اندر اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا کہ جا سویرے لنگر کٹھا کر کے لا اور دوپہر کو روٹیاں مانگ کے لا اور دیکھ آج مرا کون ہے, ختم کس کا پڑھنا ہے. تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. تو گھونٹ دیا تیرا گلا, تو کیسے بڑی بات کرے گا؟ بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے, بڑی تگودو چاہیے, بڑی کوشش چاہیے, بڑا حوصلہ چاہیے. مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں, چھوٹی چھوٹی جنگ میں, ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے, گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے, محلے والا محلوں پہ اعتراض. ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے محلے پہ اعتراض کرتے دیکھا. یقین کریں, ایک شہر میں رہنے والے, علاقے میں بسنے والے کہتے ہیں بھائی توبہ ہے اس محلے تو کہ اللہ ہی بچائے. لا حول ولا قوت. وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے, اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے. چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے, چھوٹا چھوٹا ہمارا مزاج ہے, چھوٹی سوچ ہے. بڑی سوچ کی بات سنیے. صلاح الدین ایوبی, جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو آخر حضرت صاحب ایڈی وڈی گل چھیڑ چھڑی ہے, یہ مطلب ہی کوئی نہیں. کنے برما جانا ہے تو کنے مدد کرنی ہے. میں تو بھائی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل, ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا. تو میں معذور ہوں, کمزور آدمی ہوں, ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دو نا. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. رونے تو دو, تڑپنے تو دو, آہیں تو بہانے دو, سسکیاں تو لینے دو, مار کھائی ہے تو تڑپنے تو دو. وہ قرآن پاک, برما میں پابندی لگی ہے تو میں یہاں سوچنے لگا ہوں کہ وہاں تو پابندی لگی ہے, یہاں پہلے لوگ کوئی نہیں پڑھی. معاذ اللہ تعالیٰ حالات دن بدن مسلمانوں کے لیے ایک ایک کر کے. افغانستان میں جو آگ لگی تھی, پھر وہ عراق میں بھی لگی, پھر وہ لیبیا میں بھی لگی, پھر وہ مصر میں بھی لگی, پھر وہ یمن میں بھی لگی, سعودی عرب میں دھماکے ہوئے, میرا دل تڑپا ہے, مجھے پریشانی ہوئی. میں بچے 5 تھے, میں بڑا ڈسٹرب ہوا. میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی عقیدت کا مرکز ہے. ہم کم از کم 1000 اختلاف کے باوجود کہا کرتے تھے کہ عرب میں امن ہے یار, وہاں سکون ہے, وہاں دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں. وہاں بھی فساد ہونے لگا, وہاں بھی آگ بڑھ گئی ہے. لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب آگ بجھانے کی کوشش کریں گے, اس وقت آگ نہیں بجھے گی. جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا, ہر شخص اپنے گھر کے نل چلائے گا, ہر شخص نلکا چلائے گا اور پانی نکال کے یہ آگ بجھائے گا, تب یہ آگ بجھے گی. ہر آدمی کو کردار, سوچ بڑی کرے, نظریہ بڑا کرے, ملت کی بات کرے, مسلمان ہو کے سوچے, مسلمان ہو کے سوچے. خدا را نکلے یہ گھر کے جھگڑوں سے, تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کرے, بڑی سوچ آپ بنائیں. جب دوستیاں لگائیں, یارانے لگائیں, کہ چھوٹے موٹے حساب سے بچیں. بابا بلے شاہ صاحب فرماتے کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, پتھر دل گلاب نہیں ہوندے, او بلیا یاری سوچ کے لائیں, یارا نال حساب نہیں ہوندے. پھر ذرا نکلے اس حساب کتاب سے بات, بلیا یاری سوچ کے لائیں, یارا نال صاحب نہیں ہوندے. پھر ذرا بڑا ذہن کرے, چھوڑے اپنے حساب. یبصرون علی انفسہم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. پھر حساب کتاب سے نکلے, پھر امام علی مقام کی طرح یہ سوچ بنائے کہ حسین کے بچے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں, امت پر آنچ نہیں آنی چاہیے. ایک امام علی مقام, کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو اکیلے تھے, لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین ہمارا ہے, حسین ہمارا ہے. آج نظریہ امام علی مقام زندہ ہے, تو اکیلا ہے تو کھڑا ہو. یہ نہ کہا کر چھوٹی سی مسجد ہے, ایک کونا اگر کھڑکاوا مولانا تقریر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا, ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے, پھر اس میں تاثیر میرا اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے, پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے, پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے 4 دانگ عالم میں پھیلا دیا کرتا ہے. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے, صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی, بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا. تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے. وہ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں, اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا. تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی. تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا, آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا, تو بھی دعا کرنا. آپ ناراض نہ ہونا, ہم تو پیروں والے ہیں, ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں, ہمارا تو گزارا ہی نہیں, ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے. پھر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو, نفل کیوں نہیں پڑھتے, رات اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے, انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے. صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا, تو میں تیرے لیے دعا کروں گا, تو بھی دعا کرنا. تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے, تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے.
پھر تو مزہ آتا ہے. سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا. دکھی تھے, تکلیف تھی, تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے. اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخے مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا, اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا, مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں, مجھے بے آبرو نہ کرنا, میری مدد فرمانا. کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا, پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا. تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے دو آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے, دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے. تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے, وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے, وہ غرق ہو گئے. وہ جو تو نے مسلح بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے, وہ غرق ہو گئے, وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو. میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی, میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے, اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی, حضور نے ہمیں بتلایا, ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف. ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے, ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے, چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی, تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر. جان دے دی وعدہ دیدار پر تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ اس کی حضور فٹافٹ ملنا ہے, میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا, دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا, پھر سجدے زیادہ کرنا, قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی, قرب ملے گا تمہیں. اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا, ہم شوق پیدا کرتے ہیں, ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا, تو لوگوں کی خدمت کرے گا, ملک و ملت کی خدمت کرے گا, تیرے ابا کا نام روشن ہوگا, تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی. ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں, انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا. یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے ہیں, ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا, تو سجدہ کرے گا. دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ, یعنی اسے شوق دلاؤ, اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کو, اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ہر چیز کو یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی ہیں, ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے. عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے, اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا. اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا, کیا بات ہے, لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے, نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں, اور مجھے تو خیر پسند ہی پڑی ہے, میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہے. اور کیا بات ہے, امام احمد بن حنبل کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے, اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا ہے. یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر, سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا, بڑا اعزاز والا شخص تھے, بڑے اعزاز والے. حدیثیں جمع کرنا, حدیثیں لکھنا, حدیث پڑھانا, سارا دن رہتے تھے. کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام, اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے, پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے, 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے. ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو وہ جگہ کہاں کر کے لوں, بہت ساری آبادیاں. تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو, اتنا پسند کرتے نماز کو, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے, پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے. نبی پاک وطر کو الگ کر کے پڑھتے, عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ تو ہمیں سے یہ اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وطر پڑھنے کے لیے,
عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے۔ او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں، جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ یار نماز پڑھ پڑھ کے اتنی مشقت کر کے اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔ عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے، پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے۔ میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے اب کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، گوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے، کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو۔ اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلی پہ بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں، حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منظر روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے ایک 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا، پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے، حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں، ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا، تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے تیرے بندے لینے آئے دے، تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا، لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے۔ گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات، لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی، صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا، حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے تھے۔